السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری مسجد نبوی شریف میں 24 نومبر 2023 کو دیے گئے خطبہ جمعہ کا ترجمہ محترم عطا اللہ بن عبد المجید PhD اسکالر مدینہ یونیورسٹی نے کیا۔ انہی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عزت و جلالت اور کرم والا ہے، جو بادشاہ ہے، نہایت پاک اور سلامتی والا ہے۔ میں اللہ پاک کی ان نعمتوں پر تعریف بیان کرتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ فضل و بخشش والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور برگزیدہ رسول ہے۔ اے اللہ، رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے نیکوکار صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد حقوق الہیہ ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسی طرح اس کی مخلوقات کے حقوق پورے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ یقیناً وہ شخص کامیاب و کامران ہو گیا جس نے تقوی الہی اختیار کر لیا، اور وہ شخص ناکام و نامراد ہو گیا جس نے حقوق کی پاسداری نہ کی بلکہ سرکشی اور طغیانی اختیار کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ انسان کی دنیاوی و اخروی سعادت مندی کا دار و مدار اور پاکیزہ زندگی کا حصول حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری میں ہے، اور انسان کا خسارہ، بدبختی، ہلاکت و بربادی، جہنم میں دائمی ٹھکانہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کرنے میں اور لوگوں پر ظلم کرنے میں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور یہی وہ بستیاں ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت لکھ دیا تھا۔ پوری کائنات کی اصلاح و درستی ایمان، علم نافع، عمل صالح اور عدل و انصاف میں ہے، اور پوری کائنات کی خرابی، فسق و فجور، ایک انسان کے دوسرے انسان پر ظلم ڈھانے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے اور اسے تباہ کن ظلم سے بچانے کے لیے شریعتوں کو مقرر کیا ہے، حلال و حرام کو واضح کر دیا ہے، فرائض و واجبات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، حقوق کو بیان کر کے ان کی پاسداری کو لازم قرار دے دیا ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی میں اور اپنی موت کے بعد سعادت مندی سے سرفراز ہو سکے۔ خیر و بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے کو واجب قرار دیا ہے، باہمی رحم دلی، نرم خوئی، مظلوم کی مدد، خیر و بھلائی کے پھیلاؤ، شر اور تکلیف و اذیت سے باز رہنے کو بھی واجب قرار دیا ہے، کیونکہ زندگی اس کے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت اور باہمی ہمدردی کی مثال جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح کے بئی طور کے نیند اڑ جاتی ہے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی کوئی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب و مشکلات میں سے مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اسے ابو داود، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی حیثیت رکھتا ہے جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں
داخل کر کے ارشاد فرمایا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو کسی ایسی جگہ میں ذلیل کرے گا جہاں اس کی بے عزتی کی جائے اور اس کی عزت میں کمی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ایسی جگہ میں ذلیل کرے گا جہاں وہ اس کی مدد کا خواہش مند ہوگا۔ اور جو کسی مسلمان کی مدد ایسی جگہ میں کرے گا جہاں اس کی عزت میں کمی آ رہی ہو اور اس کی آبرو جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ میں مدد کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد محبوب ہوگی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہوتے ہیں، لہٰذا ایک مسلمان سختیوں، خوشحالی، مصیبتوں، بلاؤں اور غمناک حالات میں دوسرے مسلمان کا ساتھ دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، سو میری عبادت کرو۔ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے معاملے کا اہتمام نہیں کرتا وہ ان میں سے نہیں ہے، اور جو شخص صبح و شام اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب، عام مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کی خیر خواہی نہیں کرتا وہ بھی ان میں سے نہیں ہے۔ اسے طبرانی نے جامع صغیر میں روایت کیا ہے۔ اے امت اسلامیہ، اے وہ لوگوں جن پر اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و غم گساری، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت، یکجہتی و تعاون اور نصرت و تائید کو فرض قرار دیا ہے، غزہ کے اپنے کمزور بھائیوں کی مدد کرو، بچوں، عورتوں، بوڑھوں کی مدد کرو، جن پر بھوک و پیاس کی شدت اور بھیانک مصیبت مسلط ہے، کثرت دعا کے ذریعے ان کی مدد کرو، غذائیں پہنچا کر ان کی مدد کرو، دوائیاں پہنچا کر ان کی مدد کرو، مال اور کپڑے کے ذریعے ان کی مدد کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کے مصائب و مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور چندے و عطیات کے ذریعے ان کی مسلسل مدد کرو۔ اور یہ جان لو کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے۔ اپنے ان بھائیوں کی مدد کرو، ان کے ساتھ یکجہتی و ہمدردی کا اظہار کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی نصرت و تائید ہم پر واجب ہے۔ تاریخ میں مملکت سعودی عرب کی قیادت کے اس اقدام کا ذکر کیا جائے گا اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا کہ اس نے عرب اسلامی سربراہ اجلاس طلب کر کے ایسی قراردادیں پاس کی جن میں غزہ اور قدس پر صہیونی جارحیت، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی نسل کشی اور فلسطینیوں کی گرفتاری پر اس کی سخت مذمت کی۔ اور اس سربراہ اجلاس نے بین الاقوامی برادری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے اطراف میں جنگ جلد از جلد بند کی جائے۔ اسی طرح مملکت سعودی عرب کے اس کارنامے کی بھی تعریف کی جائے گی کہ اس نے عطیات اور انسانی امداد کے لیے دروازہ کھولا، جس کی طرف اس سربراہی اجلاس کے سارے ملکوں نے دنیا کی توجہ مبذول کرائی، تاکہ فلسطینی مسئلے کی حمایت کی جائے اور اس کے عادلانہ حل کے لیے فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے۔ ہمارے پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ لہٰذا اہل فلسطین کے لیے اللہ عز و جل اور اس کے بعد پھر امت اسلامیہ ہی سہارا ہے، اور جو چیز مسلمانوں کو ان کے نفس کی برائی سے بچا سکتی ہے وہ اللہ رب العزت کا تقوی اور اللہ رب العزت پر ایمان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈر گئے، اور ان لوگوں کے بھی ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دشمنوں کے شر سے صبر اور تقوی الہی ہی نجات دلانے والا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو
تو ان کی خفیہ تدبیریں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی. بے شک اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے, مجھے اور آپ کو اس میں موجود آیات اور حکیمانہ پند و نصائح سے فائدہ پہنچائے, اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قول کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے. میں یہیں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں, اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں. آپ بھی دعا کریں, بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو کتاب کو نازل کرنے والا, باطلوں کو چلانے والا اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے والا ہے. میں اپنے رب کی ہر اس نعمت اور فضل و احسان پر جس کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا میں شکر بجا لاتا ہوں, اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ بڑا رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو قیامت کے دن سفارش کریں گے اور رب العالمین ان کی سفارش قبول فرمائے گا. اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اولاد پر رحمت نازل فرما. حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے اعمال کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لیے خالص کر لو. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہیں اجر عظیم سے نوازے گا اور تمہارے معاملات کی نگرانی بھی فرمائے گا. مسلمانوں, تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقہ بازی سے بچو, ماضی کے احداث و واقعات سے عبرت حاصل کرو. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اختلاف و انتشار سے بچیں, اتفاق و اتحاد کو لازم پکڑیں, اس لیے کہ اختلاف و انتشار سے دین اور ملک کمزور ہوتے ہیں اور یہ دین و وطن کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے, جبکہ اتحاد و اتفاق سے قوت و غلبہ حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ظالموں کے خلاف اہل حق, صبر و یقین اور استقامت اختیار کرنے والوں کی ہی مدد فرماتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہی آتی ہے اور کشادگی تنگی پر ہی آتی ہے, اور یہ کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی آتی ہے. اسے امام احمد اور ترمذی نے اس حدیث کو بحوالہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد بھی فرمایا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو, مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کے بندو, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی ان پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو. لہٰذا لوگوں, اگلی اور پچھلی امتوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد پر رحمت نازل فرما, جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی. بے شک تو بڑی تعریف اور بزرگی والا ہے. اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر, جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل فرمائی. بے شک تو بڑی تعریف اور بزرگی والا ہے. اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ اکرام, تابعین نظام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا, اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے, مہربانی سے ہم سے بھی راضی ہو جا. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما, کفر اور اہل کفر, شرک اور اہل شرک کو ذل و رسوا فرما. اے زبردست طاقت قوت والے مالک, اے پروردگار دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا, ہمارے لیے بہترین چال چل اور ہمارے خلاف ہر سازش کو ناکام کر دے. ہمیں ہدایت دے اور صحیح راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے. اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنی رضا پر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ ہم تجھ سے ملاقات کر لیں. اے اللہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو انس و جن کے شر سے اور شر پسند عناصر سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے نفس کی برائی اور برے اعمال سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے باز رہنے کی توفیق مرحمت فرما, اور باطل کو ہمارے لیے پیچیدہ اور گنجلک نہ بنا دے, ہم کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائے. اے اللہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو اپنی حلال چیزوں کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دے
اطاعت و بندگی کے ذریعے گناہ سے دور رکھ دے، ہمیں گناہوں سے دور کر دے اور اپنے فضل و احسان کے ذریعے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ عرش عظیم اور قدیم بادشاہت کے مالک، تو مسجد اقصیٰ کو صہیونیوں کے قبضے سے پاک کر دے۔ اے سارے جہانوں کے مالک، غاصبوں سے مسجد اقصیٰ کو تو اپنے حفظ و امان نصیب فرما کہ وہ اس کے قریب نہ جا سکیں۔ اے اللہ، تو مسجد اقصیٰ کو قیامت تک اپنی پناہ میں اور اپنے غلبے میں رکھ اور مجرموں کے شرک سے اسے پاک کر دے۔ اے اللہ، تو غزہ کے ہمارے لوگوں کی مدد فرما اور جو ان میں شہید ہو چکے ہیں، خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، مرد ہوں یا عورت، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما اور ظالم صہیونیوں کو ان کے اوپر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ، تو صہیونیوں کی سازش کو ناکام کر دے اور ان کے فریب کو تباہ کر دے۔ اے اللہ، اہلیان فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ، تو خادم الحرمین شریفین کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اور جس میں خیر و بلائی مضمر ہو، اور ہر نیک کام میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو ولی عہد کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اور جس میں خیر و بلائی مضمر ہے، اور ہر نیک کام میں ان کی مدد فرما، اور ان دونوں کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جس سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے مدد ہو۔ اور مسلمانوں کے لیے جو وہ خیر کا کام انجام دے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک اور سرحدوں کو شرپسندوں کے شرارتوں اور فاجروں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے مردوں اور تمام مسلمانوں کے مردوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے فوشدگار اور تمام مسلمانوں کے فوشدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہم تجھ سے عفو و عافیت کا سوال کرتا ہے۔ اے اللہ، تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، باران رحمت کا نزول فرما۔ اے مظلوموں پرسان حالوں کی پکار کو سننے والے، اے اللہ، تو ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی نصیب فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ لوگوں، اللہ بزرگ و برتر کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو، وہ تمہیں نوازے گا۔ جان لو کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بخوبی ہی جانتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ نے یوٹیوب چینل برکات الحرمین پر سماعت کیا۔ ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن سمجھے، قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، لوگوں کو احساس دلائیں کہ قرآن سمجھے بغیر ہماری دنیا و آخرت بہتر نہیں ہو سکتی۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اور بہتری قرآن سمجھنے میں ہے، لہذا سب کوشش کر کے قرآن کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کر دے۔